ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فیڈرل بورڈ ہو یا پنجاب کا کوئی اور بورڈ ہو، اس میں یہ سوال لازمی آتا ہے، حصہ نظم سے سوال آتا ہے۔ مثلا فیڈرل میں جو ہے حصہ نظم سے 2 اجزاء دیے جاتے ہیں، 2 جز دیے جاتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل نعت سے کوئی آ جائے گا یا کسی اور جو ہے وہ نظم سے کچھ آ جائے گا، تو اس میں سے ایک جز آپ کو کرنا ہوگا۔ کس طرح کرنا ہوگا؟ پہلے آپ کو حوالہ متن میں نظم کا نام آپ لکھ دیں گے نعت، اور شاعر کا نام آپ لکھ دیں گے امیر مینائی۔ اس کے بعد سیاق و سباق آپ نہیں لکھیں گے، سیاق و سباق صرف حصہ نثر میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے تشریح کی۔ تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ سوال 5 نمبر کا عام طور پہ آتا ہے۔ دیگر جو بورڈ کے پیپر ہیں ان میں نمبروں کی ترتیب تھوڑی مختلف ہو سکتی ہے، شاعر کے نام کی، نظم کے نام کی ترتیب، اس کے جو گیون مارکس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایک جرنل آئیڈیا آپ کو دے دیا ہے کہ 5 نمبر کا تقریباً سوال آتا ہے، یہ آپ نے اس لیے لازمی تیار کرنا ہے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں کہ اس شعر کی، نعت کے شعروں کی تشریح کیسے کی جائے۔ تو نعت کے شعروں کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے۔ دیکھیں جیسے کہ کلمے میں کہا گیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت کو بھی ملحوظ رکھا جائے، ان کی رسالت کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ یہ دونوں مقامات جو ہیں، یہ دونوں حوالے اپنے ذہن میں رکھے جائیں۔ نعت کی تشریح اس طرح کی جائے کہ وہ ایک خاص حدود میں رہے، کوئی کسی طرح کا ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا کہ جو ان کی شان کے خلاف ہو، اسی طرح ایسا لفظ استعمال بھی نہیں کرنا کہ جو ان کی ذات سے بلندتر ہو جائے اور حمد کے دائرے میں چلا جائے۔ تو نعت کی تشریح جو ہے بہت سوچ سمجھ کے کرنی ہے، بڑے جو ہے سنجیدہ انداز میں اپنا تشریح کرنی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے شعر کی طرف۔ تو پہلا شعر آپ اپنی کتاب پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ تو آپ حوالہ متن میں کیا لکھیں گے بھائی؟ نظم کا نام لکھیں گے، نعت، ٹھیک ہے۔ نظم کا عنوان ہوتا ہے، یاد رکھیں، غزل کا عنوان نہیں ہوتا۔ نظم کا نام آپ لکھیں گے نعت، شاعر کا نام لکھیں گے امیر مینائی۔ اس کے بعد باری آتی ہے تشریح کی، جس کا آغاز آپ ان الفاظ میں کر سکتے ہیں کہ امیر مینائی نے اس دلکش مطلع سے اپنی نعت کا آغاز کیا ہے۔ اس میں وہ صبا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے صبا، مجھے اس بات پہ پورا بھروسہ ہے کہ تو شہر مدینہ سے ہو کر آ رہی ہے، تو بلا شبہ مدینے کے گلی کوچوں اور باغات کی زیارت سے مشرف ہوئی ہے۔ شاعر کے مطابق وہ یہ بات اس لیے پورے اعتماد سے کر رہا ہے کیونکہ صبا کے دامن سے بے مثال خوشبوئیں لپٹی ہوئی ہیں۔ یہ خوشبوئیں جو صبا کے دامن سے لپٹی ہوئی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلیوں سے سمیٹی ہوئی ہیں۔ اس شعر کے ذریعے شاعر ہم پر یہ واضح کرنا چاہ رہا ہے، صبا کے حوالے سے، صبا کی عطر بیزی کا، یعنی اس کی خوشبوؤں سے بھرے ہونے کا ذکر کرتے ہوئے شاعر شہر مدینہ کی عظمت جو ہے وہ اجاگر کر رہا ہے۔ ان باتوں کو آپ نے لفظوں میں لکھیں گے تو اس شعر کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ تو سب سے پہلے دوسرے شعر کی تشریح سے پہلے آپ کتاب میں ایک غلطی ہے، اس کو درست کر لیں۔ کیا غلطی ہے؟ کتاب میں لکھا ہے سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، سین نون اور چھوٹی یہ، تو بھائی سنی نہیں آئے گا، سنی آئے گا، سنی۔ دیکھیں آپ اس کو نثر میں دیکھیں کنورٹ کریں نا، کہ ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، سنی آئے گا نا، نون غنہ آپ کو لگانا پڑے گا کیونکہ باتیں جمع ہے، ٹھیک ہے، واحد نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ اس کو کتاب میں پہلے تو املا درست کریں یا لفظ درست کریں۔ آپ پڑھیں گے سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ تو کتاب میں جو یہ غلطی ہو گئی ہے اس کو آپ نے درست کر لیا۔ اس کے بعد حوالہ متن میں اسی طرح نظم کا نام آپ لکھ دیں گے نعت، شاعر کا نام آپ لکھ دیں گے امیر مینائی۔ اس کے بعد باری آتی ہے تشریح کی، تو شعر کے مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تشریح کریں گے۔ ان الفاظ سے آپ شروع کریں گے کہ اس شعر میں شاعر نے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں ہر طرف میرے نبی کے نام لیوا موجود ہیں، انسان تو انسان، چمن کے پرندے تک ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مصروف ہیں۔
طوطی ہو یا بلبل، دونوں کی زبان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قیامت تک زندہ و پائندہ رہے گا۔ اس بات کی سند ہمیں قرآن پاک کی سورت علم نشرہ سے ملتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بشارت دی ہے ان الفاظ میں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو ان باتوں کو اور اس آیت کے ترجمے کو یا اس آیت کو مکمل جو ہے ترجمے کے ساتھ آپ اپنے جو ہے نا وہ درج کر دیں گے تشریح میں، تو اس شعر کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سے اگلے شعر کی طرف۔ تو تیسرا شعر ہم اسی انداز میں پڑھیں گے جیسے ہم نے حمد کے شعر پڑھے تھے درست آہنگ کے ساتھ، اور اس نعت کے جو پہلے دو شعر پڑھے ہم نے آہنگ کے ساتھ، تو اس شعر کو بھی پہلے ہم آہنگ کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب پہ ملاحظہ کریں۔ جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ تو اس انداز میں آپ پڑھیں گے، اس سے بھی زیادہ آہستہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور تھوڑا سا ترنم جو ہے اس کا انداز آپ پیدا کر سکتے ہیں کلاس میں۔ بچوں تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی آواز دی ہوتی ہے بچوں کو، تو آپ تھوڑا سا ترنم کا انداز جو ہے اختیار کر سکتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے۔ تو حوالہ متن کو آپ اسی طرح دہرا دیں گے، پھر باری آتی ہے تشریح کی۔ اس کا آغاز جو ہے دیکھیں، یاد رکھیں، تشریح ڈائریکٹ فوراً شروع نہیں کر دینی۔ آپ پہلے کوئی خوبصورت سی لائن لکھیں گے جس سے ممتحن پہ یعنی پیپر چیکر پہ اچھا اثر پڑے۔ اس لائن میں آپ نے اس شعر کا جو ہے نا جو تھیم ہے، یعنی جو اس میں بات کی گئی ہے، اس کو آپ نے بیان کر دینا ہے کہ آئیڈیا ہو جائے پیپر چیکر کو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ شعر میں کیا بیان کیا گیا۔ تو آپ پہلے کیا لکھیں گے؟ آپ لکھیں گے کہ اس شعر میں شاعر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میری دلی تمنا یہ ہے کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر چاکری میں اپنی ساری زندگی بتا دوں۔ آپ کے سایہ رحمت میں وہ چاہتا ہے کہ اس کے روز و شب بسر ہوں۔ ان باتوں سے آپ شروع کریں گے، آگے آپ لکھیں گے کہ جب مجھ کو موت آئے جو ایک اٹل حقیقت ہے، تو اس دم بھی میری یہی خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے پہ میری جان نکلے۔ شاعر اس شعر سے اس کیفیت کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ وہ محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک پل کی دوری گوارا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت کیفیت کا اس میں شاعر نے اظہار کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ہو یا اس کی موت ہو، دونوں کی نسبت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ یہ محبت کا سچا اظہار ہے، یہ محبت کا بے پناہ اظہار ہے۔ ان باتوں کو آپ نے لفظوں میں لکھیں گے تو اس نعت کے اس شعر کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے شعر کی طرف، اور اسے درست آہنگ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی کتاب پہ وہ شعر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جب آپ اگلی کلاسوں میں جائیں گے تو بہت ساری اور باتیں بھی آپ کو جاننے کو ملیں گی۔ آہنگ کا لفظ تو آپ نے جان لیا، لیکن بحر کیا ہوتی ہے، اوزان کیا ہوتے ہیں، اس کے اندر مزید جو ہے وہ کیا جو ہے وہ بانٹ ہوتی ہے، مزید کیسے ہم اس کو آپ کہہ لیں نا جیسے خرد بینی جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں، تو وہ کیسے لیا جا سکتا ہے وہ آپ آگے چل کے سیکھیں گے۔ فی الحال ہم بڑھتے ہیں اس کے حوالہ متن کی طرف۔ اس میں آپ نظم کا نام لکھ دیں گے، شاعر کا نام لکھ دیں گے، اس کے بعد آپ تشریح کا آغاز جو ہے وہ ان الفاظ سے کریں گے کہ اس شعر میں شاعر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نہایت عمدہ کیفیت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ شاعر کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اس کا ارتکاز، اس کا انہماک، اس کا استغراق، جسے آپ انگلش میں کنسنٹریشن کہتے ہیں،
فوکس ہونا کہتے ہیں، وہ اس درجے پہ پہنچ چکا ہے کہ اب وہ جس طرف بھی نظر اٹھاتا ہے اسے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتی ہے۔ یہ عشق کی جو ہے وہ اس کی معراج ہے، ٹھیک ہے، کہ عشق کا وہ عالم ہے، کنسنٹریشن کا وہ عالم ہے، سرکار ہر وقت جس دل میں رہتے ہوں تو اس کا نتیجہ جو ہے اس نے بیان کیا ہے۔ آگے آپ یہ لکھیں گے کہ مجھے رنگ و بو کے آئینے میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس شعر کے ذریعے شاعر ہم پہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کے عشق میں سرشار رہتے ہیں، اس دنیا کی ہر شے ان کے سامنے بے وقت ہو جاتی ہے۔ تو تصوف میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے فنا فی الرسول۔ تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ فنا فی الرسول کی منزل پہ پہنچ چکا ہے اور اسے ہر طرف سرکار کا جلوہ نظر آتا ہے، وہ اپنے آپ کو ان کی محبت میں مٹا چکا ہے، اب صرف وہ ہی وہ ہیں جو اسے نظر آتے ہیں، شاعر کے اپنی حیثیت جو ہے معدوم ہو چکی ہے۔ تو یہ باتیں آپ اپنے لفظوں میں لکھ سکتے ہیں تو اس شعر کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں شعر کی طرف اور اس کو مذکورہ آہنگ میں پڑھتے ہیں۔ کتاب پہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ تو حوالہ متن اب آپ کو ازبر ہو چکا ہوگا، شاعر کا نام لکھ دینا ہے بھائی، نظم کا نام لکھ دینا ہے، اس کے بعد باری آتی ہے تشریح کی۔ تشریح میں آپ لکھیں گے کہ اس شعر میں شاعر نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک لطیف پہلو کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ لوگ اس دنیا کے عارضی مقام و مرتبے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کی عزت اور آبرو میں اضافہ ہو۔ شاعر یعنی امیر مینائی کیونکہ سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ان سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ میری عزت اور وقار کا یہ ذریعہ ہے کہ میں اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں مٹا دوں، ان کے راستے کی خاک بن جاؤں۔ میری قدر و منزلت جو ہے وہ اسی میں ہے، میری دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ میں اپنے آپ کو رہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جسے ہم اسوہ حسنہ کہتے ہیں، جو پیغمبر کا راستہ ہے، پیغمبر کے راستے میں زندگی گزاروں، اسی راستے میں مجھے موت آئے اور میں اس کی خاک بن جاؤں، یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے میرے لیے۔ ان باتوں کو آپ اپنے لفظوں میں لکھ دیں گے تو اس شعر کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ چھٹے شعر کا آغاز ہم اسی آہنگ میں پڑھنے سے کریں گے، کتاب آپ کھول لیں اور شعر کو اس انداز میں پڑھیں، ہم پڑھیں گے، آپ پیچھے اس کو دہرا سکتے ہیں۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام بھی تو لا مقام بھی تو ہے۔ تو آپ نے سماعت کیا کہ ہم نے اس کو کس آہنگ میں پڑھا، آپ نے اس آہنگ میں ہی اس نعت کے شعروں کو پڑھنا ہے۔ حوالہ متن جو ہے اس کو آپ اسی طرح دہرا دیں گے۔ پھر باری آتی ہے تشریح کی، تو تشریح میں آپ یہ لکھیں گے کہ اس شعر میں شاعر نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے اس میں۔ تو دیکھیں کس طرح آپ نے شروع کرنا ہے۔ مزید آپ کیا لکھیں گے؟ آپ یہ لکھیں گے کہ اسلامی روایات سے یہ بات ہم تک پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا، اس کے بعد یہ ساری کائنات وجود میں لائی گئی۔ نبیوں کے سلسلے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم المرسلین بنا کر اس زمین پر بھیجا گیا۔ خاتم المرسلین کا لفظ آپ نے لکھنا ہے۔ خاتم المرسلین کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پہ نبیوں کے سلسلے کا اختتام ہو، جو اس سلسلے کی آخری کڑی ہو۔ تو آپ کو سب سے پہلے خلق کیا گیا لیکن نبیوں کے سلسلے میں آخر میں بھیجا گیا۔ اس لحاظ سے آپ کے نور ظہور سے، آپ کی برکتوں سے،
کوئی بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے سفر معراج پہ گئے اور وہاں بھی جو ہے وہ آپ کی بڑی آؤ بھگت ہوئی اور وہ تمام واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ تو آپ یہ لکھیں گے مزید کہ یہ جہان ہو یا وہ جہان، دونوں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف رکھتے ہیں۔ اس شعر کی تشریح کا اختتام آپ احمد رضا خان کے اس شعر پہ کر سکتے ہیں، وہی لا مکان کے مکیں ہوئے، یہ پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، یہ نعت کا شعر ہے، وہی لا مکان کے مکیں ہوئے سرے عرش تخت نشیں ہوئے، وہی لا مکان کے مکیں ہوئے سرے عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو یہ شعر جو ہے آپ آخر میں درج کر دیں گے تو آپ کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں نعت کے آخری شعر کی تشریح کی طرف۔ نعت کا سلسلہ تو نام مختتم ہے، ہمارے پیغمبر کا ذکر جو ہے تا قیام قیامت جو ہے وہ زندہ و پائندہ رہے گا، لیکن یہ جو نعت دی گئی ہے آپ کی کتاب میں، اس کا جو آخری شعر ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ تو سب سے پہلے باری آتی ہے حوالہ متن کی۔ نظم کا نام لکھ دیں گے نعت اور شاعر کا نام لکھ دیں گے امیر مینائی۔ لکھنا چاہیں تو ساتھ ان کے ریحے بھی لکھ دیا کریں رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ آپ کی چوائس ہے، کیونکہ وہ نیک آدمی تھے، شریف النفس آدمی تھے، آپ یہ پڑھ چکے ہیں تو آپ ان کے ساتھ یہ رحمۃ اللہ علیہ لکھ سکتے ہیں۔ اب باری آتی ہے تشریح کی۔ تو تشریح کا آغاز آپ اس لائن سے کر سکتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمال انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اس دنیا میں خوبصورتی کی بہت ساری مثالیں ہیں، ان میں سے ایک مثال جو ہے وہ لالا کی ہے۔ لالا ایک صحرائی پھول ہوتا ہے جس کا رنگ نہایت سرخ ہوتا ہے، تو وہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اسی طرح گلاب کی ایک مثال آپ لے سکتے ہیں کہ گلاب جو ہے وہ بھی اپنی رنگت اور اپنی خوشبو کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ دنیا میں خوبصورتی کی جتنے بھی مثالیں ہیں ان کا اپنا مقام و مرتبہ تو ہے، لیکن ان میں کوئی نہ کوئی کمی بھی ہے۔ جیسے وہ یہ کہتا ہے کہ لالا جو کہ صحرائی پھول ہے، نہایت سرخ رنگ کا ہوتا ہے، خوبصورت تو ہے، مگر آپ اس کا مشاہدہ کریں تو اس کے سینے میں ایک سیاہ داغ ہوتا ہے، یعنی اس پھول کو آپ دیکھیں تو اس کے بیچ میں آپ کو داغ ملے گا۔ اسی طرح گلاب جس کی رنگت اور خوشبو جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، لیکن اس کے ساتھ کانٹے بھی وابستہ ہوتے ہیں جو گلاب کو چھونے والے کے ہاتھ زخمی کر دیتے ہیں۔ شاعر ان دونوں مثالوں کے ذریعے کچھ دو مرکب وضع کرتا ہے۔ وہ مرکب کیا ہے؟ آپ شعر پہ ایک دفعہ پھر نظر ڈالیں، وہ مرکب آپ دیکھیں۔ پہلا مرکب ہے بے داغ لالا اور دوسرا مرکب ہے بے خار گل۔ تو شاعر نے کمال محبت اور کمال مہارت کا اظہار کرتے ہوئے یہ دو مرکب وضع کیے ہیں، یعنی یہ تشبیہات جو ہیں یہ استعمال کی ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے داغ لالا ہیں، یعنی وہ لالا تو ہیں لیکن ایسا لالے کا پھول ہیں کہ جس میں داغ نہیں، ان کا کردار اور ان کی سیرت ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، وہ دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں، کوئی ان کی مثال نہیں ہے۔ اسی طرح شاعر نے جو دوسری تشبیہ وضع کی ہے، دوسرا مرکب بنایا ہے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی شاعرانہ مہارت کا اظہار کرتے ہوئے، وہ ہے بے خار گل۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلاب تو ہیں، لیکن وہ ایسے گلاب ہیں جن کی ذات سے کسی شخص کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مشاہدہ کر لیں، آپ تاریخ پڑھ لیں، مثلا آپ کے ذہن میں وہ واقعہ ہوگا ایک بڑھیا کا کہ جو آپ کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی اور آپ کے جو ہے نا وہ کوڑا پھینک دیا کرتی تھی، تو آپ اس کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ تو آپ کی زندگی جو ہے وہ ایسی لا تعداد مثالوں سے بھری ہوئی ہے، آپ سر بسر رحمت تھے، ٹھیک ہے، رحمت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں۔
تو بے خار گل سے یہی مراد ہے اور بے داغ لالا سے یہی مراد ہے۔ تو شاعر نے اس شعر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت کا ذکر کیا ہے اور ان کی سیرت کے خوبصورت پہلوؤں کو ہمارے سامنے لے کے آئے ہیں۔ آخر میں آپ احمد رضا خان کا یہ شعر لکھ سکتے ہیں۔ احمد رضا خان کا یہ شعر ہدایق بخشش سے لیا گیا ہے۔ ہدایق بخشش نعتوں کی کتاب ہے جس کے مصنف ہیں احمد رضا خان۔ تو آپ نعتوں کی تمام کتابیں جو ہیں آپ کو پڑھنے کا موقع ملے تو آپ ضرور پڑھیں، حمد کی کتابیں پڑھیں، نعت کی کتابیں پڑھیں۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ خاصی شہرت رکھتی ہے اور ڈھیر ساری نعتیں جو آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں، یوٹیوب پہ سنتے ہیں، تو وہ اسی کتاب ہدایق بخشش سے لی گئی ہے۔ ہدایق بخشش سے ہم ایک شعر جو ہے وہ آپ کو جو ہے آپ کی نظر کر رہے ہیں جو کہ اس شعر سے مناسبت رکھتا ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو ہے اتنا کامل ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی کا کوئی گمان تک نہیں ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو اس شعر کو آپ درج کر دیں گے آخر میں تو آپ کی اس شعر کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ ہم نے آپ کے سامنے اس نعت کے مصنف کا تعارف پیش کیا، ان کی شخصیت کی مختلف جہات یعنی ڈائمنشنز جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئے۔ ہم نے آپ کو بتایا نعت کا لغوی مفہوم کیا ہوتا ہے، ادب میں جو ہے وہ نعت کسے کہتے ہیں، یہ نعت کس حیت میں لکھی گئی ہے، اس کا آہنگ کیا ہے، تشریح کرتے ہوئے کن باتوں کو ملحوظ رکھا جائے، اور مشکل الفاظ کے معانی اور خلاصہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے اس سارے سلسلے سے آپ کو اس نعت کی تفہیم میں، اس کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ یہاں یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ میرا نام فرحان علی ہے اور میں tutoria.pk پر اردو کا آن اسکرین انسٹرکٹر ہوں۔